حیدرآباد شہر کے تاریخی مساجد میں سے ایک شاہی مسجد باغ عامہ کے انتظامیہ کی جانب سے 10ویں اور انٹرمیڈیٹ میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کو تہنیت پیش کی گئی۔ شاہی مسجد باغ عامہ میں آج بعد نماز جمعہ کامیاب طلباء و طالبات کے اعزاز میں ایک مختصر سی تقریب منعقد کی گئی۔ ڈاکٹر احسن بن الہمومی خطیب و امام شاہی مسجد کی قیادت میں ہونے والی اس تقریب میں 10ویں جماعت اور انٹرمیڈیٹ میں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کی گل پوشی کی گئی۔ ڈاکٹر احسن بن الہمومی نے طلباء کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ خطیب و امام شاہی مسجد باغ عامہ نے اس تقریب کے انعقاد سے متعلق تفصیلات بتاتے ہوئے طلباء و طالبات کو مساجد سے جوڑنے اور انہیں مساجد کی جانب راغب کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مساجد انتظامیہ کو تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی تفصیلات انہیں تعلیم کے حصول میں درپیش مسائل سے واقف ہونا چاہیے۔ امام مسجد نے مساجد میں طلباء کے لیے تربیتی کلاسز منعقد کرنے کی بھی تجویز پیش کی۔ محترم ناظرین کرام، دراصل آج شاہی مسجد باغ عامہ میں شہر حیدرآباد کے 10th اور انٹرمیڈیٹ کے جو نمایاں کامیاب طلباء ہیں ان میں سے جن تک ہماری رسائی ہو سکی ہے وہ مختصر طلباء کو ہم آج جمعہ کے موقع پر یہاں پر بلائے تھے، انوائٹ کیے تھے۔ صرف مقصد اس کا یہ تھا کہ طلباء کے اندر حوصلہ افزائی ہو، ان کی ہمت افزائی ہو۔ جو ہمارے جو قریب کے جو کالجز ہو سکتے ہیں، جو اسکولز ہو سکتے ہیں، ان کے چند ٹاپرس اسٹوڈنٹس کو ہم یہاں پر انوائٹ کیے۔ دراصل اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پر ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ شکایتیں مل رہی ہیں کہ ہمارا نیو جنریشن، جو ہماری آئندہ آنے والی نسلیں ہیں، نوجوان ہیں، وہ مساجد سے جڑ نہیں رہے ہیں۔ وجہ اس کی بہت بڑی یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ مساجد میں ایسے طلباء کو یا پھر اپنی محلوں کے نوجوان طلباء کی رغبت والی اور ان کو اٹریکٹ کرنے والی اور ان کی ضرورت کی چیزیں ہم مسجد میں مہیا نہیں کیے ہیں۔ مساجد کو ہم لوگ مساجد کا نظام ایسی ہونی چاہیے جس میں ہمارے اپنی سوسائٹی کے مختلف طبقات کو ان کو بلانے کا نظم ہو، ان کے اٹریکشن مسجد کے اندر ہو، ان کی دلی تشفی مسجد کے اندر ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر محلے میں جو مسجد ہے، محلے والی سطح کے اوپر محلے کی کمیٹی، ایک کمیٹی کے اندر 11 افراد ہوتے ہیں۔ مسجد میں کام کیا ہوتا ہے؟ جانمازوں کی صفائی، پانی کی صفائی، پانی کا انتظام، یہ 2-4 کام ہوتے ہیں، 11 افراد ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ افراد اپنی ذمہ داریوں کو بانٹ لیں۔ مسجد کی صاف صفائی مختصر ہے، لیکن محلے کی ذمہ داری، محلے کے اندر کتنے طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور کتنے حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، کتنے طلباء 10th میں ہیں، کتنے انٹرمیڈیٹ میں ہیں اور کتنے طلباء کمپٹیٹیو ایگزامز دے رہے ہیں، اس کا ایک مختصر سا ڈیٹا تعلیمی اعتبار سے مسجد میں ہو، دیگر اعتبار سے بھی موجود ہو کہ کون ضرورت مند ہے کون نہیں ہے، یہ الگ بحث ہے، لیکن تعلیمی اعتبار سے مسجد کمیٹی کے پاس ہو، تاکہ جب کبھی ضرورت ہو کہ کسی جگہ پر کسی بچے کو کسی سبجیکٹ میں مشکل ہے تو وہ تمام کے تمام علم آپ کو ہو اور اپنی مسجد کے اندر کسی مشکل اور ڈیفیکلٹ یعنی سبجیکٹ کے اوپر آپ مختصر کوچنگ بچوں کی مسجد کے کسی ایک ہال میں انتظام کریں، خاص طور پر امتحانات سے پہلے ہو، تو پھر مسجد میں وہ لوگ آنا جانا، مسجد سے ان کا تعلق، مسجد سے ان کے لگاؤ اور انسیت رہتی ہے۔ ایسے ہی ایگزام ہونے کے بعد، جیسے اب 10th اور انٹرمیڈیٹ کا ایگزام ختم ہوا، اب دیکھیں کہ گھر کے اندر وہ رشتہ دار ان کو بلا کر پھول پہناتے ہیں، ان کو ان رشتہ داروں سے انسیت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ تو محلے کے بچوں کو محلے کی مسجد کے اندر اگر ان کو بلا کر ان کو گلپوشی کی جائے، ان کا تعارف کرایا جائے، ان کا نام لیا جائے، تو آپ یقین کریے کہ وہ مسجد کے اندر ان کو بارہا لانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ پہلے کا دور تھا کہ بچے باہر کھیل کود کرتے تو بڑے جاتے جاتے چلو نماز کو آؤ تو بچے آ جایا کرتے۔ آج گراؤنڈز خالی ہے، بچے سافٹ گیمز پر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اذان دے دینے سے بچے اٹھ کے نہیں آئیں گے، ان کو مسجد کے اندر آنے کا ایک داعیہ بھی ہونی چاہیے۔ جب کسی مسجد سے بچے کو بلایا جائے اور اس کو اس کی خوشی میں مسجد والے پورے شامل ہو، تو کبھی وہ بچہ اپنی پوری زندگی میں وہ جو اس کی خوشیوں میں شامل تھا اس کو نہیں بھولتے۔ تو ہم مسجد والے، مسجد کے بڑے ذمہ دار، مسجد کی کمیٹی والے، مسجد کے ائمہ مؤذنین کی ذمہ داری ہے، یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ نیو جنریشن سے آپ کنیکٹ ہو، ان سے بات کریں، ان کی جب تعطیلات میں ان کو جمع کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے۔ ہمارے پاس بڑی شکوہ ہوتا ہے کہ سمر کلاسز ہم رکھتے ہیں تو چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، بڑے بوڑھے مسجد میں آ جاتے ہیں، نوجوان نہیں آتے۔ اس لیے نہیں آتے کہ ہمارے
पास मसाजिद में नौजवानों के अट्रैक्शन कुछ नहीं है, उनको बुला करके उनकी ज़रूरतों को तकमील करने वाली चीज़ कोई और नहीं है, तो मैं अर्ज़ करता हूँ जो महल्लों में मस्जिदें हैं वो अपने आसपास के हर महल्ले में चंद इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होते हैं जो कामयाब होते हैं, 10th के बच्चे होते हैं जो कामयाब होते हैं, आप उनको बुलाएं, पूछें और फिर उनका नाम लें और फिर उनको गुलपोशी करें और उनकी मुबारकबाद दें, और फिर जब उनका तारुफ पूरी मस्जिद में होता है, बड़ी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, वही महल्ले में बच्चा रहता है, कोई गलती फिर उससे इसलिए नहीं होती है कि भाई पूरी मस्जिद वाले मुझे पहचानते हैं, इमाम साहब सबके सामने मुझे गुलपोशी करे हैं, तो अब वो कोई गलती करने से डरता है इसलिए कि सब उसको पहचानने लगते हैं। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि ये मुख्तसर सी मेरी कोशिश थी। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि दीगर कम्यूनिटी वाले हज़रात से, अइम्मा खुतबा से, कि बराए करम नौजवानों की हौसला अफजाई मुख्तलिफ उन्वानात पे अपने अपने मसाजिद में बुला कर करें। जब वो आने लगेंगे तो फिर उनको दीनी तरबियत भी होगी, मसाजिद से लगाव भी होगा, दीनी मिजाज भी उनके अंदर पैदा होगा। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों में तालीम का शौक़ पैदा करें और रब्बुल आलमीन जो तलबा तालीम से दूर है उनको तालीम की तरफ राग़िब करें, और जो कामयाब हो रहे हैं रब्बुल आलमीन उनकी हिफाजत फरमाए, उम्मत के लिए उन्हें असासा और एसेट बनाए। जज़ाक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।